کوئی معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ حکومتیں ہماری چرسی ہوتی ہے، شرابی ہوتی ہے، بے دین ہوتی ہے، لامذہب قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا تعاقب کرے کہ بھائی اور کام بھی دنیا میں کرنے کے بہت ہے، تم کر لو۔ یہی کام ہے کہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہہ دو۔ حکومتیں وہ لامذہب ہے، وہ بالکل بے دین ہیں، اور وہ نوکر ہے، دوسروں کے بوٹ پالش کرنے والے ہیں، وہ غریب، ان کے کوئی اختیارات ہے ہی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ سارے کے سارے جنتی ہے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ان کو حاصل ہے، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات بھی ہے۔ بعض صحابہ اس قسم کے ہیں کہ 100% آنکھیں بند کر کے قطعی طور پر آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ وہ پکے مومن ہے۔ صحابی، اصحاب بدر خاص طور پر، اصحاب حدیبیہ، بیعت رضوان والے، یہ حضرات قرآن صراحتاً یہ ہے کہ تصریح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر تب بھی صحابہ کے لیے امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین سارے کے سارے عادل ہے۔ باقی یہ کہ چون چرا تو ہوتا رہتا ہے، وہ کس کے بارے میں نہیں ہے۔ لوگوں نے اللہ کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ کے بارے میں بھی کروڑوں انسان ہے جو کھاتے اللہ کے ہیں لیکن بھونکتے کسی اور کے نام پہ ہے، کھاتے اللہ کے ہیں، بھونکتے کسی اور کے نام پہ۔ اللہ کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، انبیاء کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، بزرگوں کو معاف نہیں کیا، علماء کو معاف نہیں کیا، تو صحابہ کو کون معاف کرے گا؟ لیکن ظاہر ہے کہ ہیلی کاپٹر کو اور جہازوں کو، ان کو ثقیل سے اور بڑے بڑے ہتھیاروں سے آپ فائر کر کے ان کو گرا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہیلی کاپٹر آ جائے اور کوئی آدمی اپنے نچلے ہوا سے کسی ہیلی کاپٹر کو گرانا چاہے تو ہیلی کاپٹر نہیں گرے گا۔ اوپر ہیلی کاپٹر آ رہا ہے اور وہ اپنی ہوا سے کہہ دے گا ڈر، ہیلی کاپٹر گرے، ایسے نہیں گرے گا۔ صحابہ کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بالکل یہی ہے جیسے کہ کوئی اپنے پیٹ کی ہوا سے ہیلی کاپٹر اور پہاڑوں کو ہٹا نہیں سکتا، تو صحابہ ان سے بڑھ کر کے بڑے پہاڑ ہیں، ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے وہ ڈرے گا کہ جس کے لمبے چوڑے سینے کے اندر ایمان ہوگا، بے ایمان ہوگا، مرتد ہوگا، وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا مذہبی یہی ہے، ہمارے ملک میں ان کی بڑی تعداد ہے، مذہبی یہی ہے، اور جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مذہبی یہی ہے ان کا۔ اس قسم کی مذہب پہ لعنت تو بھیج سکتے ہیں آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ مستقل جیسے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اظہار ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اظہار ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اب قاضی اس پر مسلمان اور مومن ہونے کا حکم لگائے گا جبکہ وہ کلمہ پڑھ لیں، جیسے یہ ضروری ہے، تو ان کے لیے تبرہ ایک مستقل وہ ان کی ایک اصطلاح ہے، اور مذہب کا ایک خاص قسم کا، مذہب کی خاص ایک عبادت ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے اس قسم کے خطرات، اس قسم کے فتنے، ان کے پہلے ہی سے اللہ نے آپ کو علم دیا، اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی بھی کریں گے، اس لیے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، لا تتخذوہ من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا۔ ابو بکر غریب نشانہ بنا ہوا، مظلوم، عمر نشانہ بنا ہوا، عثمان نشانہ بنا ہوا، علی کو خوارج نے نشانہ بنایا، رافضیہ نے ابو بکر عمر عثمان کو نشانہ بنایا، اور خوارج نے، جن کو اباضی کہتے ہیں، اس وقت مسقط کی پوری حکومت اباضی ہے، اباضی علی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کوئی معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔
حکومتیں ہماری چرسی ہوتی ہے، شرابی ہوتی ہے، بے دین ہوتی ہے، لامذہب قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا تعاقب کرے کہ بھائی اور کام بھی دنیا میں کرنے کے بہت ہے، تم کر لو۔ یہی کام ہے کہ بس صحابہ کو برا بھلا کہہ دو۔ حکومتیں وہ لامذہب ہے، وہ بالکل بے دین ہے، اور وہ نوکر ہے، دوسروں کے بوٹ پالش کرنے والے ہیں، وہ غریب، ان کے کوئی اختیارات ہے ہی نہیں ہے، دین سے وہ بالکل واقف بھی نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کے اس گھر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بڑے بڑے وزیروں کا کلمہ بھی درست نہیں ہوگا، وہ صحیح ادا نہیں کر سکیں گے، تو انشاءاللہ مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں بالکل ٹھیک۔ چونکہ میرا بہت سے لوگوں سے کبھی گفتگو ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کلمہ سناؤ، تو مولوی پر تھوکتا ہے، تو صحابہ پر تھوکتا ہے، لیکن کلمہ سنا، کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں کہتا ہوں غلط ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں کہتا ہوں غلط ہے۔ اس طرح تو ہم نہیں چھوڑیں گے نا مولوی کسی کو، اس طرح تو ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو اس طرح کہہ دے۔ صحابہ کے مراتب ہے، عشرہ مبشرہ سب سے اونچے اور افضل ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، نام لے لے کر کے آپ نے 10 کے بارے میں صراحتاً وہ بتا دیا۔ اصحاب بدر، حضرت جبریل علیہ السلام آگے فرمایا کہ حضرت 313 آدمی جو بدر کی جنگ میں آپ کے ساتھ شریک تھے، جیسے کہ زمین والے ان پہ نازان ہیں، آسمان والے بھی ان پر نازان ہیں، اور کہنے لگے کہ جیسے زمین والے لوگوں میں بدر والوں کی شان ہے، اور اس پہاڑ پر جو فرشتے آئے تھے بدر میں، آسمان میں وہ فرشتے بھی ناز کہتے کہ ہم بھی بدری ہے۔ آپ نہیں کہیں گے، آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بدر کی زیارت کرائے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پہاڑ ہے، ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، پہاڑ ہے جہاں پر لڑائی ہوگی، اس سے اس طرف، جیسے کہ یہ آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مین روڈ ہے، نادرم بائی پاس ہے، اس کے پاس جو پہاڑی ہے اس کو تو ابھی ختم کر دیا، اتنا سا ایک پہاڑ ہے، اتنے فاصلے پر ہے، اس پہاڑ پہ فرشتے آسمان سے آتے تھے، اور آسمان سے آ کر کے پھر ان کی تشکیل ہوتی تھی، ان کی تشکیل ہوتی تھی، صحابہ کے ساتھ آ کر کے شریک ہوتے تھے، دبا دبا کر کے کافروں کو مارتے تھے۔ تو جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 313 صحابہ آپ کے جو بدر میں ہے، اور زمین والوں کو ان پر ناز ہے کہ ان کا مقام ہے، تو اسی طرح اس پہاڑ پر، پہاڑ سے پھر آپ کے پاس بدر کی جنگ میں جو فرشتے شریک تھے، آسمان والے فرشتوں کے سامنے وہ بھی ناز کرتے کہ ہم بدری ہے، محمد کی حمایت ہم نے کی ہے۔ کیا کہنا، آسمان والے اپنے بدریوں کو برا نہیں کہتے، زمین والے بغیرت اپنے بدریوں کو برا کہتے ہیں۔ آسمان سے جو فرشتے اترے تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو گئے تھے، کسی فرشتے نے جو اربوں کھربوں کی تعداد میں، مولی منظور کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ کتنی تعداد ہے ان کی، آسمان والے فرشتے اپنے بدریوں پہ ناز کرتے ہیں، اور زمین والے خبیث اپنے بدریوں کو مرتد کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ محترم سامعین، مولانا منظور منگل صاحب کا آپ نے بیان سنا، اور انہوں نے ایک واضح طور پر اور مکمل طور پر وضاحت کی کہ کسی بھی صحابی اور کسی بھی صحابی رسول کی گستاخی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یقیناً ایسے پاکیزہ شخصیات کی گستاخی کرنا وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دین سے، اسلام سے اور دینی محمدی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو خاص طور پر سلمان ندوی جو ایک انڈیا کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے باقاعدہ ایسا لفظ اور لقب فرمایا جو ہدایت یافتہ ہو، یعنی ان کو مہدی کا لفظ استعمال کیا، جس کو ہدایت دی گئی ہو اور جو ہدایت کے راستے پر ہو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں انہوں نے ایک گستاخی کی، جس کی وضاحت مولانا منظور منگل صاحب نے بھی کی، اور کئی علماء اور نے کی، جو ناجائز اور حرام ہے۔ کسی بھی صحابی کی گستاخی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہماری حفاظت کرے اور آخری خاتمہ ایمان پر دے۔